اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازات من العذاب ولہم عذاب علیم۔ آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کو بھی غور سے پڑھیے اور غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی کتاب کو چھپا لیا، اس کو پسے پش ڈال دیا، اس کو سمجھا نہیں، اس کو دوسروں تک پہنچایا نہیں، اور پھر اس کے جو ہے بدلے میں وہ اس بات کو اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت اچھا کام کیا، کوئی بہت تیر مارا ہے، اور اب یعنی وہ عالم بنے ہوئے ہیں، خطیب بنے ہوئے ہیں، تو اب گویا ان کی تعریف بھی کی جائے اور کہا جائے کہ آپ بہت اچھا کام کریں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی ان کی تعریف بھی کریں اور ان سے خوش ہوں۔ اوپر سے انہوں نے یہ بھی وہم پال رکھے ہیں کہ شاید ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے جو ان سے وعدہ لیا تھا وہ تو وہ کر ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کی نظر میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں تو وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو کام وہ کر رہے ہیں نا۔ تو میں ان کی تعریف کیا کروں گا قیامت کے دن، بلکہ جو وہ کام کر رہے ہیں ان کاموں کے بدلے میں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یعنی جو بھی اللہ کی کتاب میں جو واضح آیات ہیں ان کو چھپا لے گا، ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، اپنے کسی مفاد کے ڈر سے، اپنے کسی رشتہ دار کے ڈر سے، اپنے لوگوں کے ڈر سے، اپنی جو ان کی کمیونٹی ہے ان کے ڈر سے کہ کوئی لوگ کیا کہیں گے کہ اس طرح تو نہیں، یہ تو مجھ پر یہ اس طرح کا کوئی ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ تو فلاں فرقے سے شاید تعلق رکھتا ہے، کوئی اس طرح سے، یہی ہو رہا ہے آج کل۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ کھول کر میری آیات کو بیان نہیں نہ کرے گا، لوگوں کو حق بات نہیں پہنچائے گا، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں آج تمہارے پاس بہت مال و دولت ہے، بہت ثروت ہے، بہت لوگ تمہارے آگے پیچھے ہیں، تو تم سمجھ رہے ہو کہ تم بہت بڑے آدمی ہو۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، مسلمان حکمران جو پاکستانی حکمران ہیں ان کو ہی دیکھ لیں، ان کی مثال لے لیں آپ، باقی آپ سعودیہ میں دیکھ لیں، جہاں بھی مسلمانوں کو حکومت ملی ہوئی ہے لوگوں کو، تو کیا بنے ہوئے ہیں وہ؟ فرعون بنے ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے غزہ میں، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہو رہا ہے باقی جو ہے وہ غریب غربا کا کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے برے حالات تھے، اتنا جو ہے وہ شدید سیلاب آیا ہوا تھا، اتنے گھر تباہ ہو گئے، لیکن عمرانوں کے جو وہ کہتے ہیں قانون پر جوں تک نہیں رہیں گی، انہیں کوئی خوف نہیں آیا، انہیں کوئی ڈر نہیں لگا، بلکہ وہ ان غریبوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ان کی امداد کرنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی تصویریں بنائی، تھیلوں پر جی فلاں کا نام لکھا ہوگا تو تب جو ہے یہ اس طرح سے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو مرنا یاد نہیں ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی، یعنی ہر چیز پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ اللہ ہے بادشاہ تمام ملکوں کا، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اپنی، اور بے شک وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے زلزلے، طوفان، آندیاں آ جاتی ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے آتی ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان خود ظالم ہے، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مصیبتیں لے کر آتے ہیں، وہ پریشانیاں لے کر آتے ہیں، وہ ہم پر عذاب لے کر آتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بس ایک جھلک دکھاتے ہیں اپنے عذاب کی، کہ دیکھو میں کس قدر جبار و قہار بھی ہوں، تو مجھے خالی رحمان و رحیم مت سمجھو، خالی مجھے کریم مت سمجھو، میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں۔ لیکن ہم لوگ پھر بھی نہیں ڈرتے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یعنی آنے جانے میں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین کیسے اللہ نے تخلیق کیے، کیسے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا، اور کیسے زمین کو پانی کے اوپر ٹھہرا دیا، اور جب رات اور دن آتی جاتی ہے، یعنی کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے، تو یہ سب آگے آنے جانے میں اور ان سب چیزوں میں اللہ کہتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں نا، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اگر وہ سمجھیں تو۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کون سے عقل مند، کون سے ہوش مند، وہ جن کو اللہ تعالیٰ عقل مند کہہ رہے ہیں نا، ان کی اب نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تحلیق میں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، اور پھر اس پر مزید غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی تحلیق میں کہ زمین اور آسمان میں میری رب تو نے کیسے بنائی، کیسے ان سب کو تو نے خلق کیا، اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے ہر چیز کو خلق کیا، اور ہمیں خود کیسے خلق کیا، اور تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا۔ اور پھر وہ اس بات کو پکار اٹھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور تو پاک ہے، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی جب وہ یہ سب دیکھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی پوری رات کی عبادت، اور جو تفکر کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی وہ ایک لمحے کا جو تفکر ہے، جو غور و فکر ہے، وہ اس کی پوری ایک رات کی عبادت پر بھاری ہوتا ہے۔ عبادت کیسی؟ یعنی جو بغیر سوچے سمجھے ہم بس کہتے ہیں کہ نوافل پڑھ لیں، اتنے پڑھ لیں، اتنے پڑھ لیں، بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا نہ کوئی ترجمے پر غور ہوتا ہے، نہ کوئی غور و فکر ہوتا ہے کہ ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ والی جو عبادت ہوتی ہے نا، اس طرح کی عبادت سے ایک لمحے کے تفکر، ایک لمحے کا غور و فکر کرنا اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں، جو اللہ یہ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے لیٹے ہوئے وہ بس اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر مزید تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ آپ نے بغیر مقصد کے تو پیدا نہیں کیا، اور بے شک آپ کی ذات پاک ہے، بس آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے گا، اس دن کے جس دن گنہگاروں کو دوزخ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پروردگارا، ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب جہنم میں نہ ڈالیو، اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لیجیے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ یعنی قیامت کے دن جو جہنم میں داخل ہو گیا نا، تو وہ رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، اس کا یعنی کچھ بھی نہیں رہا، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی پھر مددگار نہیں ہوں گے۔ ظالم کون؟ جو آگ میں داخل کر دیا گیا، جو جہنم میں جھونک دیا گیا، ان ظالموں کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، یعنی ہم نے ایک نبی کی پکار کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں وفات دیجیو اپنے نیکوکار اور وفادار بندوں کے ساتھ۔ یعنی ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو، ایمان والے بندوں کے ساتھ ہو، جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ہو، نہیں کہ جو صاحبان عقل ہوتے ہیں، جو ذکر و فکر کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں فکر بھی کرتے ہیں، غور و فکر تدبر کرتے ہیں اللہ کی اس تحلیق میں، تو پھر وہ آگاہی حاصل کر لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور ان کے اندر وہ شعور ہوتا ہے، اور ان کا شعور بیدار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو وہ سلاتے نہیں ہیں بلکہ اس کو بیدار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر ان میں غور و فکر کر کے تدبر کر کے اپنے شعور کو بیدار رکھتے ہیں، اور تب وہ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب کوئی ہدایت دینے والا ہادی پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سن لیتے ہیں، اور اس پکار پر وہ لبیک کہتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو اپنے رب سے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب، جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو اب آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے گا اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے گا، اور ہمیں اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ رکھیے گا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، کہ اے ہمارے رب، ہمیں بخش وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور ہمیں رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یقیناً بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ
موت دیجیو اور انہی کے ساتھ ہمیں رکھیو۔ ابرار کہتے ہیں کامیاب لوگ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ابرار کامیاب اور اشرار گھاٹے میں رہے، یعنی شرارتیں کرنے والے گنہگار وہ گھاٹے میں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ ابرار کون لوگ ہیں؟ ابرار وہ لوگ ہیں جو اللہ سے خوف کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور نیک اعمال کے ذریعے اس کی قربت کو حاصل کرتے ہیں، اور اپنے راز اور علانیہ میں خوف خدا دل میں رکھتے ہیں۔ یعنی جو ہے وہ اعلانیہ بھی اور اپنے چھپ کر بھی اللہ سے کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، ان کو کہا جاتا ہے ابرار۔ ایسے لوگ جو ہیں آپ کو کہاں ملیں گے؟ ڈھونڈنے سے ملیں گے نا انشاءاللہ۔ تو اگر ملیں گے تو پھر ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو خود کو گناہوں سے بچاتے رہے، جو نیک عمل کرتے رہے، جو اللہ سے ڈرتے رہے، اور جنہوں نے کبھی بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ایسے لوگ نصیب فرمائیں، ایسے لوگ، ایسے ساتھی نصیب فرمائیں، اور قیامت والے دن بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رکھے اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ مشہور کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ چند آیات ہوتی ہیں ان کو اچھے سے سنیں، اچھے سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔